جب تمہاری زندگی کی مشکلات بے حد بڑھ جائیں اور تمہارا دعاؤں کی قبولیت پر یقین اٹھنے لگے، ایسا محسوس ہونے لگے کہ اب ہر راستہ بند ہو رہا ہے، جب تمہاری کہانی ایسے موڑ پر آ جائے جہاں تم بے بس ہو جاؤ، کوئی راستہ نظر نہ آئے، صبر اپنی آخری حدوں کو پہنچ جائے، تو جان لینا کہ اللہ تعالیٰ انجان راستوں سے تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہاری آزمائش کا اختتام ہو چکا، اب وہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھانے والا ہے۔ سنو، قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ مشرق و مغرب کا پروردگار جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بنا لے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے۔ سورہ طٰہٰ کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر انکہی بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے، اللہ ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے، روتی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں رکھ دیتا ہے، درد میں پڑے اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ کی محبت مثالی ہوتی ہے۔ وہ تم سے یقین چاہتا ہے، ایسا یقین کہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ تم پاگل ہو۔ انسان جب نا امید ہو جاتا ہے تو شیطان اس کے دل پر نا امیدی کے اور وار کرتا ہے، اور جانتے ہو اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، پھر تمہیں شیطان کو اتنی مہلت دینی ہی نہیں کہ وہ تمہارے دل میں نا امیدی کو گھر دے۔ اور جب تم محسوس کرو کہ تم شیطان کے قبضے میں ہو تو خود سے وہی کہو جو اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے، المجیب، دعا قبول کرنے والا، الوہاب، دینے والا، الحفیظ، حفاظت کرنے والا، اور القادر، یعنی ہر شے پر قدرت رکھنے والا۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے لیکن اسے اظہار پسند ہے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ آزمائش بہت سے نقاب الٹ دیتی ہے، کہیں پارسائی کا، کہیں صبر کا، کہیں انسانی ہمدردی کا، اور کہیں اخلاق کا۔ کھوٹے کو کھرے سے الگ کرنے کا قدرت کا آزمودہ طریقہ یہی ہے۔ بس تم اپنے رب کے القادر یعنی قدرت رکھنے والا ہونے پر یقین رکھنا، ایسا یقین جو آگ کو سلامتی والا بنا دے، ایسا یقین جو سمندر میں راستہ بنا دے، ایسا یقین جو مچھلی کے پیٹ میں بھی جینے کی وجہ بن جائے۔ آزمائش کی آخری حد تک توکل، یقین اور صبر کے ساتھ چلتے رہنا ہے۔ اس سے آگے تمام جہانوں پر قدرت رکھنے والا رب تمہیں سنبھال لے گا، جیسے اس نے آسمان کو زمین پر گرنے سے سنبھال رکھا ہے۔ آزمائشیں بڑھ گئی ہیں تو سنو، یقیناً اللہ کو تم پسند آ گئے ہو۔ وہ پیارا رب تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ آزمائشوں سے گھبرایا نہ کرو، کیونکہ آزمائشیں جتنی بڑھیں گی تم اللہ کے اتنے ہی قریب ہو جاؤ گے، اور جتنے تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے آزمائشیں اتنی ہی چھوٹی ہوتی جائیں گی۔ وہ رب ایسے معجزے کرے گا کہ تم خوش اور مطمئن ہو جاؤ گے۔ بعض دعائیں اتنی شدت سے مانگی جاتی ہیں کہ لگتا ہے کہ پوری نہ ہوئیں تو سانسیں اکھڑ جائیں گی، کیونکہ کچھ دعائیں زندگی سے جڑی ہوتی ہیں۔ غم شدت پکڑ جائیں تو آنکھیں خود بخود آسمان کی جانب اٹھنے لگتی ہیں۔ تم یہاں ہو کیونکہ اللہ تمہیں یہاں لانا چاہتا تھا۔ جو کھویا ہے تم نے
وہ اللہ کی مصلحت کا حصہ تھا. تم اللہ سے اسے دوبارہ مانگ رہی ہو کیونکہ اللہ نے تمہیں دعا کا راستہ دکھایا ہے اور تمہارا دل دعا کی جانب موڑ دیا ہے. یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے تو پریشان کیوں ہو؟ ان دعاؤں کو معجزوں میں بدلنا اللہ کا کام ہے. تو تم صرف دعا کرو جو تمہارا کام ہے. اللہ کے کام کی فکر چھوڑ دو کیونکہ وہ اپنے کام کرنا بخوبی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے. وہ وقت اور حالات بدل دیتا ہے. وہ سکون اور خوشیاں پہلے سے دگنی کر کے واپس دیتا ہے. زندگی کی رونقیں پھر سے بحال کر دیتا ہے اور صبر کرنے والوں کو اسی طرح صبر کا پھل دیتا ہے. اللہ تو چھوٹی سی چونٹی کا بھی حق ضائع نہیں ہونے دیتا. پھر آپ نے کیسے سوچ لیا کہ وہ رب آپ کے ٹوٹے دل کے ساتھ کیے صبر اور دعاؤں کو ضائع کر دے گا؟ یقین رکھو وہ اپنے بندوں کو پورا صلہ دیتا ہے.